أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال تعالى في مقام آخر إنك لعلى خلق عظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جس کو محبت نہیں سمجھ لو اس کی قسمت میں جنت نہیں بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت نہیں حضور آئے تو سر آفرینش پاکی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آگے دنیا سوتے چہروں پہ نور آیا بجھے چہروں کا زنگ اترا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں عزیز طلباء اساتذہ کرام نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سنتے رہے ہیں نعت کہتے ہی اسے ہیں جس میں پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جمال کا تذکرہ ہو بیٹے اللہ تعالیٰ نے 18,000 کے لگ بھگ مخلوق پیدا فرمائی ہے اور ان 18,000 مخلوق میں صرف ایک انسان ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خون سے پیدا نہیں کیا جتنی بھی مخلوقات آپ کو نظر آ رہی ہیں ارادہ فرمایا کہ اسے پیدا کرنا چاہیے اللہ نے پیدا کر دیا فرمایا کن فیکون وہ ہو جایا کرتا تصور کریں جب حضرت انسان کی باری ہو تو اللہ کے اختیار میں یہ کن بھی ہے لیکن انسان کو اللہ نے کن سے پیدا نہیں فرمایا بلکہ اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا تو 18,000 مخلوق میں سب سے اعلیٰ مخلوق کون سی ہوئی جس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور پیدا بھی اپنے ہاتھ سے فرمایا پھر خوش نصیبی ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا بنا کر آدم کی امت نہیں بنایا ابراہیم کی امت نہیں بنایا اسماعیل کی نہیں بنایا موسیٰ کی نہیں بنایا عیسیٰ کی نہیں بنایا بلکہ اس محبوب کی امت بنایا
جس کے لیے اللہ فرماتے ہیں محبوب تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا یہ ساری کائنات ہی نہ بناتا۔ پھر ہمیں خوش نصیبیاں دیکھیں ہمارے ساتھ کتنی ہیں۔ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک۔ تورات نازل کی، فرمایا یہ کتاب اللہ ہے۔ زبور نازل کی، فرمایا یہ کتاب اللہ ہے۔ انجیل نازل کی، فرمایا یہ کتاب اللہ ہے۔ اور جب میرے محبوب پر قرآن اتارا، فرمایا یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہیں۔ رخ انور جمال مصطفیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک صحابی بیٹھے ہیں، 14ویں چاند، 14ویں کا چاند، اور 14ویں کا جو چاند رات بھی وہ جو 14ویں، اور میرے آقا صحابہ کے جرمٹ میں بیٹھے ہیں۔ ایک صحابی رسول چاند کی طرف دیکھ رہا ہے، جمال مصطفیٰ کی طرف دیکھ رہا ہے، چاند کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، رخ مصطفیٰ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں نے بھی تاڑ لیا، میں نے اس صحابی کو تاڑ لیا کہ صحابی چاند کو بھی دیکھ رہا ہے اور میری طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ میں نے صحابی سے پوچھا یار بتاؤ وہ خوبصورت ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ سبحان اللہ۔ چاند کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، جمال مصطفیٰ کی طرف بھی دیکھ رہا ہے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں محبوب آپ تو چاند کی بات کر رہے ہیں، ان آنکھوں نے آج تک ایسا چہرہ ہی نہیں دیکھا، ایسا جمال نہیں دیکھا، ایسا رخ نہیں دیکھا۔ آپ تو چاند کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ احسن پرکت وہی نہیں کہ ان آنکھوں نے ایسا حسین اور جمیل دیکھا ہی نہیں۔ اب چاند شائیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں، آپ کبھی دیکھنا اس کو غور کرنا ذرا۔ لیکن اللہ کی مخلوق میں اس وقت جو چیزیں بھی میسر ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سورج ہیں، تارے ہیں، اور بھی اشیاء بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہے، لیکن ان سب میں چاند خوبصورت ہے۔ اور تمام انسانوں میں، نبیوں میں میرے حضور خوبصورت صرف مثال دی ہے، لیکن میرے محبوب تو ان سے بھی اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں ان سے۔ اللہ ویسے نہیں کہہ رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ محبوب مجھے آپ کے چہرہ انور کی قسم ہے، مجھے آپ کی زلفوں کی قسم ہے۔ اور وہ کیا نظارہ ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا کہ جب صحابہ میرے محبوب کا دیدار فرماتے ہوں گے۔ میں کہتا ہوں اس دیدار کو ذرا چھوڑو، ذرا اس کو چھوڑو، یہی ایک اور طرف میں آپ کو لے کے جاتا ہوں کہ معراج جس پہ اللہ اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے سامنے دیدار مصطفیٰ صحابہ کر رہے ہیں۔ لمحہ ایک وقت ایسا آیا
اللہ فرماتے ہیں محبوب اب میرے پاس بھی آ، میں بھی دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ دیدار اللہ ویسے بھی کر رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا ایک محبت ہے اور ایک عشق ہے۔ محبت پہ انسان اپنے آپ کو مار سکتا ہے، محبت پہ انسان اپنے آپ کو مار سکتا ہے، لیکن صحابہ عشق اور عشق اس سے کیا جاتا ہے جسے اپنے اوپر قربان کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو محبت نہیں تھی، صحابہ کو محبت کے ساتھ محبوب سے عشق بھی تھا۔ ایک صحابی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، عرض کی ابا آپ سے ایک سوال ہے، میں اس محبوب کے اخلاق پوچھنا چاہتا ہوں جس کے لیے یہ نظام سجایا ہے۔ میں اس محبوب کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں، رخ انور کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کے اخلاق کا مظاہرہ اور مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں یہ نہیں پوچھا کیا کرتے ہو، کبھی دیکھا نہیں ہے، کبھی دیکھا نہیں ہے، یہ نہیں کہا، فرمایا تم قرآن پڑھتے، آپ قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا جی ہاں ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو جب آپ قرآن پڑھتے ہو الف سے لے کے والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن میرے محبوب کے اخلاق ہیں۔ کون کون سی باتیں کی جائیں، اس لیے بہت سارے مفکرین، محدثین، مفسرین یہ بات ایسے نہیں کہہ دیا کرتے، آپ کے صرف جمال کو ہی دیکھا جائے زندگی ختم ہو جائے کہ جمال ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ آپ کا کوئی ایک جمال ہے، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ فرماتے ہیں میں جمیل ہوں، جمال پسند کرتا ہوں۔ اللہ تو خود جمیل ہے، جمال لوگ فرماتے ہیں جمال اس وقت تھا جب اللہ نے محبوب کو بلایا۔ سبحان اللہ۔ جمال اس وقت جب معراج کی رات اللہ نے محبوب کو سامنے بٹھا کے دیکھا، اسے جمال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ جمال تھا۔ اللہ تو ویسے ہی خوبصورت ہے، جمیل ہے، جمال چاہیے تھا، اور جمال اگر کوئی رخ دیکھ سکتا تھا تو وہ رخ مصطفیٰ تھا اور کوئی رخ نہیں تھا۔ تین صحابہ کرام اللہ کے محبوب کے پاس آ جاتے ہیں، سوال ہوتا ہے، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے دو تین پوائنٹ جو ہیں سیرت کے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کی عبادت کے متعلق پوچھ لیا، اما فرماتی ہیں